عظیم الشان صداقت مسلک اہل حدیث کانفرنس جو کہ الحمدللہ ہر لحاظ سے کامیاب ہے، میں آج کی کانفرنس کی انتظامیہ پیارے بھائی محمد سعید انصاری صاحب، ان کے صاحبزادگان اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی جنہوں نے آج کی اس کانفرنس کے لیے بھرپور تعاون فرمایا، محبت فرمائی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح مولانا یاسر عرفات صاحب آپ کا فردن شکریہ ادا کر رہے تھے، میں بھی مسجد کی انتظامیہ، کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اور اب آپ کے درمیان اور مفتی صاحب کے درمیان کوئی چیز، کوئی خطیب، کوئی نعت، کوئی نظم، کوئی حائل نہیں، بلا تاخیر انشاءاللہ خطاب شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ پوری دل جمی سے یہ جو ساتھی کھڑے ہیں، میں بڑے ہی ادب سے، احترام سے ان بزرگوں سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یہ قریب آ جائیں، محبتیں بڑھیں گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کا جاندار شاندار مدلل خطاب ہوگا، تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنذيرا من أهله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو رب گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ کامیابی اور ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے معیار جس کو قرار دیا ہے، ان کا نام صحابہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی جماعت ہے جو ہدایت والی جماعت ہے، اور جو ان کے ساتھ جڑ گیا یقیناً وہ ہدایت پا گیا۔ مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی یہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ ان کے عقائد، ان کے اعمال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے اگر وہ لوگ
یہودی، عیسائی، غیر مسلم، مشرک اس جیسا ایمان لائیں جیسا تم لے کر آئے ہو. صحابہ سے کہا تو رب تعالیٰ گواہی دیتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پا جائیں. صحابہ جیسا ایمان ہو تو ہدایت پا جائیں. صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ اگر آج تمہارا ایمان اس جیسا ہے تو یقیناً تم ہدایت والے ہو، تم حق والے ہو. صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ صحابہ کے ایمان کی 2-3 جھلکیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کو درس دے رہے ہیں. ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، لباس انتہائی سفید، شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ، لا یرا علی اثر السفر، سفر کے نشانات نہیں ہیں، بال پراگندہ نہیں اور اس پہ سفر کے نشانات ہو. ابھی ہم کشمکش میں ہیں تو وہ صحابہ کو چیرتا ہوا آگے جا پہنچا. ہمیں تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ سمجھایا تھا جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، اور یہ سب کو کراس کرتا ہوا آگے گیا. ہم اس کے سفر پر حیران ہیں. ابھی ہم سوچ رہے ہیں یہ کون؟ وہ حضور کے سامنے جا بیٹھا اور کیفیت تشہد کی بنائی اور اپنے گھٹنے پیغمبر علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے ایسے. ہم حیران. پوچھنے لگا اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ آپ نے 6 چیزیں بتائیں. ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والبعث بعد الموت والقدر. اللہ پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر پر ایمان اور مرگ کے دوبارہ جینے پہ ایمان. یہ ایمان کی 6 حصے ہیں. کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. ہم حیران ہوئے. اگر تمہیں پتا ہے تو پوچھا کیوں؟ اور اگر پوچھنا تھا تو یہ کیوں کہا صدقتا؟ اس نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیں. پہلی 6 چیزیں کیا ہے؟ ایمان. ان کا تعلق عقیدے سے ہے. اللہ پر ایمان، ذہن کے ساتھ، دل کے ساتھ. نبیوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، مر کے دوبارہ جینا. یہ کرنے والا کام کچھ نہیں، صرف عقیدہ. یہ ایمان ہے. کہنے لگا اسلام بتائیں. فرمایا 5 اللہ کی توحید، میری رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے. اس نے پھر کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں. فعجبنا لہو، ہم حیران ہوئے یہ کیا بندہ ہے. پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان بتائیں. میرا اللہ احسان سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی عبادت اتنی توجہ سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نے کہا صدقتا، سچ کہا آپ نے. ہم حیران ہو. چوتھا سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہاں میرا عقیدہ بھی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ بھی ہے. اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بہقی، دارقطنی، مستدرک حاکم، ہر حدیث کی کتاب میں یہ روایت ہے. اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، نہ تم جانتے ہو نہ میں. اب نہیں تو کہہ سکتا صدقتا، نہ تمہیں پتا ہے نہ. یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ 9 ہجری کا، نبوت کا 22واں سال.
زندگی کا 62واں سال، اور آپ کہہ رہے ہیں نہ قیامت کا مجھے پتا ہے اور نہ تمہیں پتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا علم کس روز، کس مہینے، کس ہفتے، کس سال میں آئے گی، کس صدی میں آئے گی، نہیں جانتا۔ اس نے آگے سے کہا کوئی نشانی بتا دے۔ آپ نے فرمایا ہاں سن، 2 نشانیاں ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، جس کا ایک مفہوم یہ ہے جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی۔ اور آج دیکھ لو، جب اولاد والدین کے سامنے بولے، ان کو جھڑکے، ان کے سامنے آوازیں بلند کرے اور ان کو اپنا غلام سمجھے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وہ لوگ بکریوں کے چرواہے جن کے جسم پہ قمیض نہیں ہوتی، پاؤں سے ننگے ہوتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ مال و دولت کے ڈھیر اور اونچی اونچی کوٹھیاں، سمجھ لو قیامت آ چکی ہے۔ اس نے کہا صدقتا، سچ کہا آپ نے۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ بات نہیں آ رہی؟ سو ہولی ہولی سے یہ گد میں کانوں پھٹن دے سے تنو آواز آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ میں ذرا ہولی بول وہ کر لیں نا، بات سمجھے؟ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا ہے عمر رضی اللہ عنہ ذرا بلاؤ اس کو، کون ہے؟ سارے صحابہ تو پہلے ہی حیران تھے یہ کون ہے؟ جلدی سے گئے، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے، واپس آ کہا حضور نہیں ملے۔ فرمایا وہ تمہیں مل بھی؟ ذاکا جبرائیل علیہ السلام، وہ انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، لیعلمکم، تمہیں سکھانے آئے تھے، دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ سوال ہے، آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے کن کے پاس؟ صحابہ کے پاس۔ کیا سکھانے؟ دین سکھانے۔ اس کا مطلب ہے جو باتیں اس حدیث میں آ گئی وہ سارا کیا ہے؟ دین۔ جس نے یہ سمجھ لیا اسے سارے دین کی سمجھ آ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے، صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کو دین سکھانا، ان سے تو بات ہی نہیں کی، ان سے تو کلام ہی نہیں کیا، ان کے سامنے تو کوئی بتایا ہی نہیں۔ یہاں یہ نکتہ ہے اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے، اللہ کی قسم اگر وہ کھڑے ہو کر کہتے لوگوں میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، آسمان سے اترا ہوں، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہے، کعبے کے رب کی قسم سارے صحابہ کی نگاہیں میرے آقا کی طرف اٹھتی اور پوچھتے آقا آپ بتائیں یہ جبریل ہے کہ نہیں ہے، آپ بتائیں یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت تک نہ مانتے جب تک اس کے اوپر مہر محمد الرسول اللہ کی نہ ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہماری حقانیت ہے۔ ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ہم نہیں جانتے عالم کون ہے، مفتی کون ہے، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، ہم پوچھتے ہیں اس مسئلے کے اوپر مہر محمد الرسول اللہ کی ہے یا نہیں ہے۔ میرے آقا کہیں گے تو جبریل کو مانا جائے گا، آقا نہ کہے تو جبریل کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تو وہ دین سکھانے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب تک آپ کی مہر ہے
وہ بات حق ہے، سچ ہے، اور جب آپ کی مہر نہیں وہ بات حق نہیں، سچ نہیں، وہ دین نہیں، وہ شریعت نہیں، وہ اسلام نہیں، وہ ایمان نہیں، جس کے اوپر مہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، جب تک صحابہ تصدیق میرے آقا سے نہ کر لیتے اس وقت تک وہ اسے سچا نہیں مان۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ صحابہ جیسا ایمان، صحابہ ایمان نبی کی صداقت کے بعد، نبی کی تصدیق کے بعد مانتے، اور پھر جب تصدیق ہو جاتی پھر ایسا مانتے کہ پوری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کے مولوی مفتی بڑے چھوٹے عقل دانی ترقی ٹیکنالوجی ساری ایک طرف، اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ہم ساری باتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے میرے آقا کی بات کو سب سے سچا مانتے۔ صحابہ کا یہ ایمان ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیت اللہ کے صحن میں، ابو جہل اینڈ کمپنی آئی اپنی طرف سے مذاق کرتے ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نویں تازی؟ آپ نے فرمایا ہاں آج ہوئی ہے۔ ہوئی نویں تازی؟ ہاں ہوئی ہے۔ سنا؟ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا، آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، گھر کی چھت پھاڑی، مجھے اٹھایا، حتیم میں لے جایا، مجھے وہاں لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، سونے کا تھال پکڑا، میرے دل کو اس میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر براق کو بلایا۔ براق برق سے ہے، برق کمانا بجلی، بجلی کی رفتار جہاں نگاہ جائے وہاں پاؤں جائے۔ وہ خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی سواری، مجھے بٹھایا گیا، بیت المقدس پہنچایا گیا، سارے نبیوں کو وہاں بلایا گیا، مجھے ان کا امام بنایا گیا، میں نے 2 رکعت پڑھائی، انہوں نے پیچھے پڑھی، پھر مجھے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمانوں تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، جبریل پیچھے میں آگے، 70,000 نور کے پردے، میرے رب کے ساتھ میری کلام ہوئی، ملاقات ہوئی، رب سے بات ہوئی، دیکھا نہیں، 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے کلام ہوا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، واپس آیا، 50 سے 5 نمازیں کروائیں، 9 چکر لگائے، پھر میں زمین پہ آیا، اپنے بستر پہ آیا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، ابھی رات ختم۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی اور کے سامنے کرے گا؟ فرمایا ہاں، جو حق ہے، جو سچ ہے کروں گا۔ اب کہنے لگے اب تو بات بن گئی، یہ بات کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ بھاگے گئے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، صحابہ جیسا ایمان، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات یہاں سے نکلا بیت المقدس پہنچا، عقل مانتی ہے 40 دن لگتے تھے وہاں سے جانے کے، 40 دن کا سفر، عقل مانتی؟ فرمایا نہیں۔ واپس بھی آ گیا، عقل مانتی؟ فرمایا نہیں۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ایک آسمان، اور 7واں آسمان کا 3500 سال جانا، 3500 سال آنا، اور نمازوں کے 9 چکر علیحدہ، جنت کی سیر، جہنم کے انداز، ساری باتیں دیکھ کے اگر کوئی بتا کوئی بندہ زندہ آسمان پہ جا کے واپس آتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہے میں 7 آسمانوں پہ گیا واپس آئے، تیری عقل مانتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اب ہنسنے لگے، ابو بکر جس کے پیچھے تو لگا ہے نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اب تو چھوڑ دے، اب تو چھوڑ، اب تو مان جا کہ تو غلط بندے کے پیچھے لگا ہے۔ ارے رکو، کیا کہا تم نے؟ یہ بات کس نے کی ہے؟ کہا جس کے پیچھے لگا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے نبی نے یہ کہی ہے؟ کہنے لگے کہی ہے۔ کہا پکی بات؟ کہتے پکی بات۔ کہتے اللہ کی قسم میرے آقا نے جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، میرے نبی کبھی غلط کہہ سکتے نہیں۔ عقل مانے نہ مانے، ذہن مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، ٹیکنالوجی مانے نہ مانے، دنیا مانے نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، تو اپنے امام کی بات مانتا ہے، اپنے بزرگوں کی بات مانتا ہے، نبی کی حدیث کو قیاس کی وجہ سے رد کرتا ہے، نبی کے فرمان کو عقل کی بنیاد پہ رد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے نبی کی
زبان سے جو نکلا سو حق نکلا، جو نکلا جو سچ نکلا۔ کبھی بھی آقا کی حدیث کے سامنے عقل نہیں، پیغمبر کی حدیث کے سامنے سائنس نہیں، نبی کی حدیث کے سامنے ٹیکنالوجی نہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو، میرے آقا کی بات ایک طرف ہو، اہل حدیث یہ کہے گا میرے آقا کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تو اپنے امام لے آتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا مقداد بات سن، علی بات سن، زبیر بات سنو، رضی اللہ عنہم اجمعین، تین بڑے سپہ سالار بہادر، سواری پکڑو چلو روزہ خاک جگہ پہ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آ جا، تعادہ بنا خیلنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے، کبھی میرا گھوڑا آگے، کبھی اس کا گھوڑا آگے، کبھی اس کا گھوڑا، تیز تیز دوڑائے گھوڑے، ہم روزہ خاک سٹاپ پہ پہنچے، وہاں ایک عورت تھی، نبوت کی زبان سے نکلا تھا، اس کے پاس ایک خط ہے، لے آؤ۔ ہم نے کہا تیرے پاس خط ہے، نیچے اتر، سواری سے نیچے اتری، اونٹ سے نیچے اتری، تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہم نے اس کا سارا سامان دیکھا، اونٹ دیکھا، کجاوا دیکھا، اس کے سارے سامان کو دیکھا، پوری عورت کی تلاشی لے لی، خط نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے کہا خط ہے، آنکھیں کہتی نہیں ہے، آقا کہتے ہیں، ہاتھ کہتے نہیں ہے، میرے آقا کہتے خط ہے، کیونکہ آقا نے کہا تھا اس کے پاس خط ہے۔ آنکھیں غلط، ہاتھ غلط، ذہن غلط، سوچ غلط، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ دیکھا، پھر دیکھا، تیسرے نے دیکھا، کجاوے کو دیکھا، توشدان کو دیکھا، مسکیزے کو دیکھا، اونٹ کو دیکھا، عورت سے پوچھا، تلاشی لی، نہیں ملا، کہا اللہ کی قسم تیرے پاس خط ہے، ہمیں ملے نہ ملے، نبوت کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمیں دے دے ورنہ تیرا لباس بے لباس کر کے چھوڑیں گے۔ اب اس نے ان کے عزم کو دیکھا، ان کے یقین کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، گھبرا گئی، اور اپنی میڈیا سے نکال کر، گت سے نکال کر چھوٹی سی پرچی دے دی، صحابہ لے کر واپس لوٹے۔ سبق ہمیں یہ دیا، تیری آنکھ نے دیکھا نہیں ملا، تیرے ہاتھ نے دیکھا نہیں ملا، تیرے دل نے سوچا نہیں ملا، لیکن یاد رکھ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبوت کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے، نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی ہے صحابہ کے بغیر۔ اب صحابہ کون ہے؟ صحابہ کون ہے جن جیسا ایمان لانا ہے؟ کیا تعریف ہے ان کی، کیا پہچان ہے ان کی، کسے کہتے ہیں صحابی؟ جن جیسا ہم نے ایمان لانا ہے۔ صحابی کی تعریف یاد رکھیں، صحابی کی تعریف یاد رکھیں، جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب یہ تعریف جس بندے کو سمجھ آ جائے، اس کا دل صحابہ کے لیے صاف ہو جاتا ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں فوت ہوا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مطابق عمل، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر زبان سے اقرار نہ کرے، مشرکین مکہ امانتیں کس کو پکڑاتے ہیں؟ میرے نبی کو۔ صداقت کس کی مانتے ہیں؟ میرے آقا کی۔ فیصلے کس سے کرواتے ہیں؟ میرے آقا سے۔ لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، کافر۔ جو زبان سے اقرار نہ کرے وہ کافر، اور جو کرے لیکن اندر سے نہ مانے وہ منافق۔
عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن اندر نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ منافق۔ اور جس کے اعمال اس کے مطابق نہ ہوں وہ فاسق اور فاجر۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مطابق عمل، یہ ایمان ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے آقا کو دیکھا، یعنی جب دیکھا زبان اقرار کر رہی تھی، دل یقین کر رہا تھا، اعضاء اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں فوت ہو وہ کنفرم جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابی کا دوسرا معنی جنتی ہے۔ یہ بات سمجھے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے 12 صحابی منافق۔ لو، اگر صحابی ہے تو منافق کیسے؟ صحابی منافق کیسے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے آقا کو دیکھا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، اس کا مطلب کافر نہیں۔ دل میں یقین، اس کا مطلب منافق نہیں۔ اس کے مطابق عمل، اس کا مطلب فاسق اور فاجر نہیں۔ اور اس کی وفات کس حالت میں ہوئی؟ حالت ایمان میں۔ تو مرتد وہ ہوتا ہے جس نے پہلے کلمہ پڑھا، بعد میں کلمہ چھوڑ کے مرا، وہ مرتد ہوتا ہے۔ جو کلمے پر فوت ہو وہ مرتد نہیں ہوتا۔ صحابی کا مطلب یہ ہے وہ کافر نہیں، وہ منافق نہیں، وہ فاسق اور فاجر نہیں، اور وہ مرتد بھی نہیں ہے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جو حالت ایمان میں میرے آقا کو دیکھ لے اور حالت ایمان میں فوت ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جو حالت ایمان میں فوت ہو وہ کنفرم جنتی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھے؟ آپ اللہ کا شکر ہے سب اہل ایمان ہیں، لیکن ہماری دعا ہوتی ہے مولا ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، توفانی مسلمن والحقنی۔ اگر تمہارا خاتمہ بالایمان ہو جائے تو تمہیں یقین ہو جاتا ہے تم جنتی ہو، یا یہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا یہ جنتی ہے۔ تو جس نے آقا کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور وہ فوت ہوا ایمان کی حالت میں، وہ بھی کنفرم، اس کے بارے میں شک نہیں کرنا۔ صحابہ کے حوالے سے دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیغمبر کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ صحابہ کو کس نے چنا؟ یہ بات سمجھنے والی۔ آج اس دنیا میں کتنے نیک ہو جاؤ، کتنے نیک ہو جاؤ، کتنے نیک ہو جاؤ، پوری دنیا سے بڑے نیک ہو جاؤ، لیکن آج کوئی نیکی کر کے نبی بن سکتا ہے؟ جس طرح آج کوئی نبی نہیں بن سکتا، اس طرح نیکیاں کر کے صحابی بھی، آج نبوت بھی ختم ہے، صحابیت بھی ختم ہے۔ نبوت بھی اللہ کی پسند، صحابیت بھی اللہ کی پسند۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے صحابیوں کو چنا۔ نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنے، ایسا نہیں ہوا بڑے نیک تھے، رب نے کہا اچھا چل تمہیں نبی بنا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا بڑے نیک تھے، رب نے کہا چلو تمہیں صحابی بنا دیتا ہوں، تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ نبوت کیسے بنی، صحابیت کیسے بنی؟ لکھو مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے 3636 نمبر حدیث، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث حکماً مرفوع ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے اللہ نے دیکھا، انسانیت کے دلوں کے اندر دیکھا، پوری انسانیت کے دلوں میں دیکھا، میرے اللہ نے دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، رب دیکھنے والا پوری انسانیت کے دل، میرے اللہ نے پوری انسانیت کے دلوں میں دیکھا، جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی، میرے رب نے کہا میں نے چن لیا
چننے والا، انتخاب کرنے والا مصطفیٰ جس کا انتخاب کیا گیا، میرے رب نے سارے دلوں کو دیکھا، جو سب سے اعلیٰ تھا میرے رب نے چن کے کہا یہ تو میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اگر کسی کو حضور پہ اعتراض ہو، وہ در حقیقت کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ میرے رب نے چنا ہے، نبیوں سے چن لیا میرے آقا کو۔ ثم نظر، بڑی قابل غور بات ہے، ثم نظر، دوبارہ دیکھا، کس نے؟ اللہ نے۔ اسے کبھی غلطی لگ سکتی؟ اسے کبھی غلطی نہیں لگتی۔ علیم بذات الصدور ہے، سینے کے اندر آنے والے خیالات، دل میں آنے والے تصورات، ذہن میں آنے والی سوچ اسے پتا ہے، تو کسی کو نہ بتائے اسے پتا ہے۔ اس رب نے فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، میرے رب نے دیکھا نبیوں کے بعد پوری انسانیت، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، پوری دنیا کے دل میرے رب کے سامنے میرے اللہ نے دیکھا، جو سب سے اعلیٰ دل تھے، فجعلہم وزراء نبی، میرے اللہ نے سارے چن کے پیغمبر کے صحابی بنا دیا تھا۔ نبی اللہ کی پسند اور صحابہ بھی اللہ کی پسند۔ جو نبیوں پہ اعتراض کرے وہ اللہ کا دشمن، جو صحابہ پہ اعتراض کرے وہ اللہ کا دشمن۔ آج کہتا ہے نہیں ماننا میں سارے ہیں لیکن چار نو نہیں مانتا، سارے مانتا ہوں لیکن تین چار کے بارے میں دل میں کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے تم کہنا یہ چاہتے ہو نعوذ باللہ اللہ کو دیکھتے وقت تین چار کے بارے میں کیا لگ گئی؟ کفر ہے، کفر بن جاؤ گے کافر، کہ رب نے دیکھا اور تین چار کے بارے میں اسے سمجھ نہیں آئی۔ نہیں میں مانتا ہوں سب کو، لیکن معاویہ کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہوتا۔ مانتا ہوں میں سب کو، لیکن عمر بن عاص کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کچھ کیا؟ میرے اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، پوری انسانیت کے دلوں میں دیکھا۔ کس رب نے دیکھا؟ جو علیم بذات الصدور ہے، ریت کے ذرات کو وہ جانتا ہے، پانی کے قطرات کو وہ جانتا ہے، ہواؤں کے جھونکوں کو وہ جانتا ہے، درخت کے پتوں کو وہ جانتا ہے، دل تیرے اندر دھڑکتا ہے اس کی دھڑکن کی تعداد کو وہ جانتا ہے، آنکھیں تیری جھپکتی ہے اس کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ اس رب نے دیکھا، انسانیت کے دلوں میں دیکھا، اس نے کہا جو سب سے اعلیٰ دل تھے میں نے چن کے پیغمبر کے صحابی بنایا، اور تو کہتے غلط تھا۔ دنیا کی لالچ، عہدے کی لالچ، مال کی لالچ، خلافت کی لالچ، حکومت کی لالچ، تیرا دل یہ کہتے 1400 سال کے بعد صحابہ کے دلوں کے فیصلے تم کرتے ہو، میرا رب کہتے میں نے چیک کیے تھے۔ اس کا مطلب تم اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں لا کے اللہ کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ صحابہ کے دلوں کے بارے میں اعتراض کرنا یا ان کے اوپر حکم لگانا، یہ ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ صحابہ اللہ کی پسند ہیں۔ حدیث نہ ہو میں مجرم، حدیث ہو تیرے کان میں پڑ جائے اور اس کے بعد تو پھر کہے معاویہ کے بارے میں میرا دل صاف نہیں، اس کا مطلب ہے تو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا سب سے اعلیٰ دل میرے آقا کا، کہا یہ میرے مصطفیٰ ہوئے، پھر دیکھا سب سے اعلیٰ دل سارے اکٹھے کر کے نبی کے صحابی بنا دیا تھا۔ اب ان کے دلوں کی گواہی رب دے رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ۔ امتحان کس نے لیا؟ امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا۔ قلوبہم، ان کے دلوں کا، اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا۔ تم میں سے ہم میں سے کون ہے جو اپنے دل کا امتحان دیں؟ کون ہے جو ہاتھ کھڑا کرے صاحب میرا دل دکھا لو؟ کبھی حسد نہیں آیا، کبھی بغض نہیں آیا، کبھی نفرت نہیں آئی، کبھی ریاکاری نہیں آئی، کبھی غلط سوچیں نہیں آئی؟ کون ہے تم میں سے؟ کوئی نہیں۔
نہیں دکھا سکتے، یہ تو رب کا فضل ہے، ہمارے اوپر پردے پڑے ہیں، اگر میرے کرتوت آپ کو نظر آئیں آپ چہرہ نہ دیکھو، اور اگر تمہارے آئیں شاید والدین چہرہ نہ دیکھے۔ اور صحابہ کے دل آنے والے خیالات، وسوسے، سوچے، باتیں، خیالات، تصورات، میرے رب نے امتحان لیا، اللہ تو نے امتحان لیا، صحابہ نے دیا، پرچہ کیا تھا، تقویٰ، دلوں کے اندر کا تقویٰ چیک کرنا تھا۔ ڈاکٹر تجھے دل کی دھڑکن بتائے گا، دل کے وال بتائے گا، دل کے پٹھے بتائے گا، دل کی کیفیت بتائے گا، لیکن تیرے ایمان کی کیفیت نہیں بتا سکتا، رب بتائے گا، ڈاکٹر نہیں بتائے گا۔ اللہ نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، دل کا پرچہ تھا، رب نے چیک کیا، فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں نے سب کو معاف کر کے اجر عظیم عطا کر دیا ہے، سارے ہی معاف، سارے ہی معاف۔ اب یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں سارے نہیں، 3-4 نہیں، 3-4 نہیں، اس کا مطلب تم چیلنج کس کو کر رہے ہو؟ رب کو۔ میرا اللہ کہتا ہے سارے پاس، کہتا ہے نہیں 3 فیل۔ تم نے کس کے رزلٹ کو چیلنج کیا؟ اللہ کے رزلٹ کو۔ یوں سمجھے 2-3 باتوں کو سمجھے۔ چنا کس نے؟ رب نے، تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں۔ پاس کس نے کیا؟ رب نے، کہتا ہی نہیں یہ فیل ہے۔ اس کا مطلب کہ تیری دشمنی اللہ سے ہے۔ دنیا میں دیکھو، تم رزلٹ سناؤ، قاری صاحب کہیں یہ فرسٹ ہے، وہ سامنے سے کھڑا ہو فیل ہے، پوری دنیا کہے گی کتنا بدتمیز ہے۔ قاری صاحب کہیں یہ سیکنڈ ہے، کہیں یہ فیل ہے، قاری صاحب کہیں یہ تھرڈ ہے، کہیں یہ فیل ہے۔ اس کا مطلب وہ کہنا یہ چاہتا ہے یہ قاری جھوٹ بول رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے قاری صاحب دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے قاری صاحب خیانت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے قاری صاحب ظلم کر رہے ہیں، فیل کو پاس اور پاس کو فیل کر رہے ہیں۔ قاری صاحب کے اوپر الزام لگائے، رب نے اعلان کیا، رب نے رزلٹ سنایا۔ جو آگے سے کہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کا دشمن ہے، اور رب کے قرآن کا دشمن ہے، رب کے قرآن کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے میں نے چن لیا، وہ کہتے تیرے بندے چنے ہوئے صحیح نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کا دشمن ہے۔ اور میرے آقا نے کیا کہا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے، اور میری امت کے 73 فرقے، میری امت کے یہودی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، ملحد نہیں، میری امت کے 73 فرقے، کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے، قرآن کا نام لینے والے، میری شریعت کا نام لینے والے، میری امت کے 73 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے، ایک بچے گا، باقی سب جہنم میں۔ حدیث صحیح جامع ترمذی کی 2641 نمبر، 2641 نمبر حدیث ہے۔ یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے سارے جہنم میں سوائے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، آقا وہ کون؟ ہم نے تو اپنی اولادوں سے منہ موڑا، والدین سے رشتہ توڑا، جائیداد سے منہ موڑا، پوری دنیا سے کٹ گئے، آپ کے لڑ لگ گئے، آپ بتائیں وہ جنت میں جانے والا کون ہے تاکہ ہم وہ رستہ اپنائیں۔ فرمایا سنو، ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا جس پہ میں اور میرے۔ اور اگر صحابہ کو مانے ہی نہ، اس کا مطلب وہ 72 میں ہے۔ جو صحابہ کو مانے ہی نہ، اس کا مطلب وہ 72 میں ہے۔ 73واں جنتی وہ ہے جو پیغمبر اور صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم اہل حدیث کا ایک ایک فرزن، ایک ایک مسئلہ صحابہ اور پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہے۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ہمارا عمل ہو اور پیغمبر اور صحابہ کا اس پہ عمل نہیں ہو، ہم اسی پر ہیں جس پہ میں اور میرے، اب دیکھیے گا عقیدے سے لے کر اعمال تک، میرے پیغمبر علیہ السلام کے گھروں میں فوتگیاں ہوئی، آپ کی 2 بیویاں
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کو دنیا میں اللہ کی طرف سے سلام آتے تھے، جنت کے پیغام آتے تھے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، زینب ام المساکین، آپ کی 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہن، میرے پیغمبر علیہ السلام کے 3 بیٹے، آپ کے چچا آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بلکہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام کی قسم اٹھانا جائز ہے، اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اس کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ اللہ کی قسم، پورے ذخیرہ احادیث میں دیکھو، میرے آقا کی 2 بیویاں فوت ہوئی، میرے آقا کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، میرے آقا کے 3 بیٹے فوت ہوئے، میرے آقا کے چچا شہید ہوئے، لیکن کعبے کے رب کی قسم، میرے آقا نے ان کا کل 40واں، 3واں، 7واں، 10واں اس سلامہ اللہ کی قسم نہیں منایا، اور صحابہ نے بھی کسی ایک کا نہیں منایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں 72 دوسری سائیڈ میں ایک جنت میں، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اور آج اہل حدیث بھی اسی پہ قائم ہے، اسی پہ قائم ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی آ گئی، مسجد نبوی سے صحابہ نکلے، کثیر تعداد میں صحابہ اور تابعین نکلے، کھلے میدان میں جا کے الٹے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اور پہلے کیا کہا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ مولا تو جانتا ہے ہمارے اندر تیرے نبی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، وہ ہوتے تھے، ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک، مولا آقا اس دنیا میں نہیں رہے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، اس سے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بارش برسا دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ دعا مانگتے ہیں، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ ذرا غور سے سمجھیے گا، میرے آقا کی قبر مبارک کہاں تھی؟ مسجد نبوی کے ساتھ۔ صحابہ کہاں سے نکلے؟ اس کے پاس سے نکل کے میدان میں گئے۔ صحابہ قبر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ جس پہ میں اور میرے صحابہ، ہم بھی کہتے وسیلہ ڈال، لیکن مردوں کا نہیں، فوت شدگان کا نہیں، اللہ کے ولیوں کا فوت ہونے کا نہیں، اللہ کے ولی جو زندہ ہوں اس سے دعا کروا، یہ وسیلہ درست ہے، اور جو فوت ہو جائے اس کا وسیلہ غلط ہے۔ صحابہ نے کہا زندہ سے دعا کرواؤ، جنت میں وہی جائے گا جس پہ میں اور میرے صحابہ، اس پہ میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھاتے ہیں جو وطروں میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اہل بیت کو مانتے ہو؟ اہل بیت کو مانتے ہو؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھو فطروں کی دعا کیا ہے، اٹھاؤ جامع ترمذی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من آفیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما آتیت۔ آج روئے زمین پہ پوری دنیا میں اہل حدیث وہ ہے جو پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہی سیدھے راستے پہ ہیں جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اہل حدیث ہیں۔ آج ایک وتر کون پڑھتا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھو ایک وتر کے قائل کون ہے؟ جامع ترمذی میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، نبوت کی زبان ہے، الوتر رکعتن، الوتر رکعتن، الوتر رکعتن، وتر ایک رکعت کا نام ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آج ایک رکعت وتر کو کون مانتا ہے؟ پیغمبر کی حدیث کو کون مانتا ہے؟ اہل حدیث مانتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو ہمیں اسوہ دیا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اس کو دیکھ کے چلتے جاؤ۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، رفع الیدین کی حدیث کون بیان کرتا؟ صحابہ بیان کرتا۔
کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہیں کرتا. پوری اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے. پوری ذخیرہ احادیث اٹھا لیجئے, اللہ کی قسم ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو. اور سارے صحابہ کا رفع الیدین کرنا صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین میں نقل کیا. تمام صحابہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے, اور جب سارے کرتے تھے ما انا علیہ و اصحابی اہل حدیث ہے, جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے. آج ایک آ جاتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, آ جاتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. صحیح بخاری میں کیا ہے؟ صحیح بخاری میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سہل بن سعد فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون, لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا, صحابہ کو حکم دیا جاتا اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ باندھ کے نماز پڑھیں. صحیح ابن حبان میں اللہ نے سارے نبیوں کو حکم دیا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. تمام صحابہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے, اور آج بھی یہی کہنا پڑے گا کامیاب وہ ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کا یہی عقیدہ تھا اور ہمیں بھی یہی عقیدہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سب سے پہلا خلیفہ کسے مانا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. کس کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور ان کے ساتھ جڑ کے مشیر کون بنے؟ وزیر کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہماری دعوت ہے. سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, دوسرے عمر رضی اللہ عنہ, تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ, چوتھے علی رضی اللہ عنہ. اور علی رضی اللہ عنہ کا نام تو بڑی دنیا لیتی ہے, اپنے بھی لیتے ہیں دوسرے بھی لیتے ہیں, لیکن ان کی بات تو مان, ان کی بات مان. علی رضی اللہ عنہ اپنے داماد کو بلاتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ اپنے داماد کو بلاتے ہیں, ابو الحیاج تم میرا داماد ہے اور میں کس کا داماد؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں تمہیں اپنے داماد کو اس کام پہ بھیجوں جس پہ مجھے آقا نے بھیجا تھا. حضور نے اپنے داماد کو بھیجا, میں تمہیں بھیجوں. فرمایا بھیجو. کہا جاؤ میری سلطنت میں, اٹھاؤ صحیح مسلم, کہا جاؤ میری سلطنت میں, جہاں جہاں تک میری سلطنت اور خلافت ہے. دیکھو اللہ تدا قبرا مصرفا الا سویتا ولا تمثالا الا تمستا. جاؤ دیکھو پوری سلطنت اور خلافت میں پورے قبرستانوں میں ایک بھی قبر اگر عام قبروں سے اونچی ہے تو برابر کر کے رکھ دو. یہ علی کا عقیدہ ہے رضی اللہ عنہ. اور علی رضی اللہ کو کس نے بھیجا؟ نبی علیہ السلام نے. تو ہم بھی کہتے ہیں ساری قبریں کچی اور ایک دوسرے کے, جب تم اوپر 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 بناؤ گے تو پھر کہنا پڑے گا 72 جہنم میں ایک جنت میں جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, میں اور میرے صحابہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے ان کا عقیدہ کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 3 بڑے فتوے ہیں. من حدثك انه يعلم الغيب فقد اعظم على الله الفرية, من حدثك انه رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية, من حدثك انه كتم الشيء فقد اعظم على الله الفرية. جو تمہیں یہ بات بتائے کہ میرے آقا غیب جانتے تھے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اللہ پہ بہتان باندھتا ہے. جو تمہیں یہ بتائے کہ میرے آقا نے معراج کی رات رب کو دیکھا, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا رب پہ بہتان باندھتا ہے. جو تمہیں یہ بتائے کہ میرے آقا نے دین چھپایا, وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا, اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام غیب نہیں جانتے. بخاری میں اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے. میرے آقا نے دنیا کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. صحیح بخاری میں میرے آقا نے دین کی کوئی بات نہیں چھپائی, کوئی بات چھپائی نہیں. یہ صحیح بخاری میں. اور اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم دنیا کے سب سے بڑے گناہگار ہو.
یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سارا دین دے کر چلے گئے، صحابہ کو اس کے اوپر چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ نے ہمیں بتا دیا کہ میری امت کے 73 فرقے 72 جہنم میں، ایک جنت میں، اس ایک کی نشانی یہ ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہو، مسائل کا مسئلہ ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، کوئی عمل ہو، اس کے اندر دیکھو پیغمبر علیہ السلام اور ان کے صحابہ کیا کہتے ہیں، ان کے پیچھے چلو، کامیاب و کامران، ان سے ہٹو گے کنفرم ناکامی، کیونکہ میری امت کے 73 فرقے 72 جہنم میں، ایک جنت میں، وہ ایک وہ جس میں میں اور میرے صحابہ کو مانو، صحابہ کی مانو، ان کو نہیں مانو گے روز قیامت ان کے ساتھ نہیں۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، میرے آقا کھڑے ہوں گے، صحابہ پاس ہوں گے، جس کے دل میں محبت ہوگی ساتھ کھڑا ہوگا، جس کے دل میں نفرت ہوگی دور کھڑا ہو جائے گا۔ رب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت لے جا، میرے آقا نے کہا جس پہ میں اور میرے صحابہ ان کے چاہنے والے چلیں گے، آقا جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آقا جائیں گے، وہ دور کھڑا ہوگا، رب کہ دفعہ دور ہو جا، تیرے لیے جنت کا دروازہ نہیں۔ اللہ میں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، اکرمک اللہ، حیاکم اللہ، اللہ تعالی ہمارے